ذرا سوچیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے ٹکڑے چنتی ہے اور مسجدیں خون سے بھر جاتی ہیں اور جب روتی ہوئی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور بھوک اور پیاس اور اس کی شدت انسان کو تڑپاتی ہے، تب دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا صرف خاموش رہتی ہے۔ جی ہاں، یہ غم کی داستان مسلمانوں کی ہے، اور غزہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو ہر روز تازہ ہوتا ہے، جہاں روزانہ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے اور جنازے دفنانے کے لیے زمین کم پڑ رہی ہے، اور باپ کے کندھے اپنی اولاد کو دفنا دفنا کر تھک چکے ہیں، اور مسجدیں جو عبادت گاہ تھی مسلمانوں کی وہ شہید کر دی گئی ہے اور مسلمان اس کے اندر ہی دفن ہو چکے ہیں، اور ایمبولینس جو انسانی زندگی کی آخری لائف لائن ہے اس تک کو نشانہ بنا کر ختم کر دیا گیا ہے، اور ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی مسلمان شہید ہو رہا ہے۔ یہ سٹیٹسٹکس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا قتل عام ہے، ایسی نسل کشی ہے جسے جینوسائیڈ کہا جاتا ہے۔ اور ایک سوال جو ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہماری انسانیت کدھر ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان کیا محفوظ ہے؟ اگر جواب آتا ہے ہاں، تو پھر قرآن اور حدیث کی وہ تعلیمات کدھر گئی جو کہتی ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو دکھ اور تکلیف میں اگر دیکھو تو اس کی مدد کرو؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے۔ تمہارے مومن بھائی پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہو تو تب تم پر جہاد فرض ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے لڑتے نہیں ہو، جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار اور حمایتی بنا دے۔ اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جائیں تو یہ آیت کریمہ ایک مسلمان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا ایمان کدھر گیا ہے، تمہاری وہ طاقت، تمہاری وہ قوت اور جہاد کے لیے تمہارا وہ جذبہ کدھر ہے؟ کہ جب مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، کمزور پس رہے ہیں، اور مرد، عورت اور بچے سب ظلم کا شکار ہیں، تو تم اس وقت کہاں ہو؟ تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، لیکن مسلمان خاموش ہے۔ اور اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ مردہ ضمیر لوگوں کے ضمیروں کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو چکا ہے، اور آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور ان لوگوں کو قتل کرو جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہ قرآن مجید ایک مسلمان کو خطاب کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرو جو لوگ ظالم ہیں، جو مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور جہاد صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے لڑا جائے، بلکہ جہاد وہ ہے کہ جب اپنے مظلوم بھائیوں کو دیکھو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو تم اللہ کی رضا کی خاطر اٹھ کھڑے ہو اور ظلم، جبریت اور فتنے کو ختم کرو۔ یہی ایک مومن کا کام ہے، یہی ایک مومن ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور ان لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان ہیں، جن سے کفار ڈرتا ہے، اور ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر یہ ہم پہ غلبہ پا لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے آج ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اور جو مسجد اقصیٰ ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اے مسلمان، اٹھو اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھو جب تک کہ فتنہ، ظلم اور بربریت ختم نہ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ ہی کا نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک فتنہ باقی ہے اس وقت تک جہاد باقی ہے۔ یہ قرآن ہے جو ایک مرد مومن سے بات کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
मोमिन का मोमिन से रिश्ता बयान किया और आपने फरमाया कि मुसलमान एक बदन की मानंद है कि अगर उसके किसी जिस्म के हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ये एक मुसलमान का मुसलमान से रिश्ता है। लेकिन आज गजा रो रहा है, वो सिसक रहा है, उनकी चीखें आसमानों तक जा रही हैं, लेकिन उम्मत मुसलमा सो रही है। और उनकी पुकार और उनकी चीखों से जानवरों और परिंदों के दिल भी डरते होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह का जो अर्श है वो भी कांपता होगा उनकी चीखों पुकार को सुन के। लेकिन मुसलमान है कि वो इस कदर ऐशो इशरत में पड़ चुका है कि उसे अपने मोमिन भाई की फिक्र तक नहीं है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जो एंड ऑफ टाइम है, जिसके मुतल्लिक अल्लाह के नबी ने आगाह किया और फरमाया कि ये वो वक्त होगा जब मुसलमान को अपनी ज़िंदगी प्यारी होगी और मौत से वो डरेगा और यहूदी उस पर गलबा पाने की कोशिश करेंगे। आज जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही है ये उसी तरफ जा रही है कि ज़रा गौर करें और यहूदियों और मुसलमानों की पॉपुलेशन देखें। तो यहूदी इस वक्त तकरीबन 98 लाख हैं और मुसलमान 2 बिलियन पॉपुलेशन में हैं, यानी 98 लाख यहूदी हैं और दूसरी तरफ 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। और एक जनरल एस्टीमेट लगाएं तो एक यहूदी के मुकाबले में 200 मुसलमान हैं। लेकिन वो मुसलमान किधर हैं? वो मुसलमान नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोगों पे वहन तारी हो चुका है। और ये वहन क्या है? जिसके मुतल्लिक अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले मुसलमानों को आगाह किया कि आपने फरमाया कि मुसलमानों पे एक वक्त ऐसा आएगा, लोग उनको कत्ल करने का मंसूबा इस तरह करेंगे जिस तरह लोगों को दस्तरखां पे बुलाते हैं। और सहाबी रसूल ने सवाल किया, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कम होगी कि कुफार उन पे गलबा पा लेंगे? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि मुसलमान तो कसरत में होंगे लेकिन उन पे वहन तारी हो जाएगा। सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या है? तो आपने फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत जो आज मुसलमान पे तारी हो चुकी है। और फिर वो हदीस मुबारका जो इंसान के ज़मीर को झंझोड़ती है और मुसलमान को सोचने पे मजबूर करती है कि तुम किस मकाम पे खड़े हो। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जुल्म होता देखो तो उसे अपने हाथ से रोको, और अगर इसकी ताकत नहीं रखते तो अपनी ज़ुबान से रोको, और अगर फिर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो उसे दिल में बुरा जानो। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। ज़रा सोचें कि अगर हम जुल्म होता देख रहे हैं, उसे हाथ से भी नहीं रोक रहे, ज़ुबान से भी नहीं रोक रहे और दिल में भी बुरा नहीं जान रहे, तो हम ईमान के किस दर्जे पे खड़े हुए हैं? हम मुसलमान कहलाने के भी काबिल हैं? हरगिज़ नहीं, हम मुसलमान कहलाने के भी काबिल नहीं हैं अगर हमारे दिल में अपने मुसलमान भाई का दर्द नहीं है। आज मुसलमानों की वो हालत हो गई है कि इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो यहूदो निसारा का दोस्त बन चुका है, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि यहूदो निसारा मुसलमान का कभी दोस्त नहीं हो सकता। और ज़रा देखें कि जब यूक्रेन पे अटैक होता है हर कोई आवाज़ उठाता है, सोशल मीडिया भी ये कहता है कि ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब गज़ा पे अटैक होता है बच्चों को शहीद किया जाता है, मस्जिदें शहीद कर दी जाती हैं और हर तरफ बारूद ही बारूद है और आंखें रो रो के खुश्क हो चुकी हैं, तो कोई आवाज़ उठाने वाला मुसलमान के लिए नहीं है। ये मीडिया खामोश है, तो क्या आपने देख नहीं लिया कि मसला ना रंग का है, ना नस्ल का है, ना ही ये मसला कौम का है, बल्कि ये मसला मुसलमान होने का है। ये मसला ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इस पे है कि ये इंसान नहीं है, ये मुसलमान है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपका बच्चा हो, अगर आपकी माँ इस तरह गिड़गिड़ाए और आपका बाप इस तरह शहीद हो जाए, तो क्या आप एक ट्वीट करके रात को सो जाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर गज़ा के लिए सिर्फ एक ट्वीट ही क्यों? अब आपका एक सवाल होगा कि हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, हमारे पास वेपन नहीं है, हम सिपाही नहीं हैं, हमसे सवाल किस बात का होगा?
تو یاد رکھیں اس وقت اگر ہماری حکومت سو رہی ہے، ہمارے حکمران سو رہے ہیں، ہمارے جو سپاہی ہیں اور جن کا یہ کام ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے وہ سو رہے ہیں، تو صرف ذمہ داری ان پہ ہی ختم نہیں ہو جاتی، یہ ذمہ داری ہم پہ بھی آتی ہے۔ ذمہ داری ایسے ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ کوئی چیز ان کو بینیفٹ دے رہی ہے، کوئی چیز ان کو طاقت میں مزید طاقتور کر رہی ہے، یعنی جو ان کے پروڈکٹس ہیں ان سے بائیکاٹ نہیں کر رہے اور ان کے لیے آواز سوشل میڈیا پہ نہیں اٹھا رہے، تو یقین جانیں آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کا سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ جو تمہارے ہاتھ میں اختیارات تھے وہ اختیارات تم نے استعمال کیوں نہ کیے، اور تم اس قدر کمزور ہو گئے کہ اپنے ضمیر اور اپنے نفس کو نہ مار سکے اور اپنے ٹیسٹ برڈز کے لیے تم ان کے پروڈکٹس کو چھوڑ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ سوال کرے گا کہ تمہارا کیا عمل رہا ہے، تمہاری کتنی کنٹریبیوشن رہی ہے کہ تم نے اپنے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ظلم صرف غزہ تک نہیں رہے گا، بلکہ یہ ظلم پوری دنیا میں پھیلے گا، اور مسلمان ان کی ٹارگٹ لائن پہ ہیں، کیونکہ جس کا سب سے بڑا ان کو خطرہ ہے وہ مسلمان ہے، اور یہ وقت ہم پہ بھی آنا ہے۔ اور اگر آج ہم ان کے لیے نہ کھڑے ہوئے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو پھر کل کو ہمارے لیے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ موت سب کو آنی ہے، اس لیے تمنا اور آرزو کریں کہ وہ موت ایسی ہو کہ زبان پہ اللہ کا نام ہو اور اللہ کی راہ میں انسان شہید ہو جائے۔ اگر تم انسان ہو تو انسانیت کا فرض نبھاؤ، اور اگر تم مسلمان ہو تو اپنے ایمان کو آزماؤ اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو لوگ تمہارے مومن بھائی ہیں، اور امت کا درد محسوس کرو، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جس قدر تم طاقت رکھتے ہو اس قدر اپنے فلسطینی بھائیوں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور آواز حق بلند کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو میں یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت دے، اور اگر یہ موقع ملے تو ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ آج امت مسلمہ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہم سے جس حد تک ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم سے کوئی بینیفٹ نہ ہو، ہمیں اس حد تک کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے۔